چلے جی لیٹس ٹاک اباؤٹ یور ہیلتھ. اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں ایک چیز میں آپ تمام تو لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور میں آپ لوگوں سے کہوں بشمول میرے اور ستی صاحب کے کہ ہمیں اپنا ایک ٹیسٹ کرانا ہے, وہ ہے وائٹامن ڈی کا ٹیسٹ. کیوں؟ تو اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کا وائٹامن ڈی جو ہے وہ ایوریج سطح پہ آتا ہے اور صحیح ہے, مطلب کوئی وائٹامن ڈیفیشنسی کا شکار نہ ہو. نہیں ہوتا. آپ بھی وائٹامن ڈی کے ڈیفیشنسی کے شکار ہوں گے. مطلب یہ ہم نے بنا لیا نا, جس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ ہم ایسا کر رہے ہیں کہ ہم وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کی طرف جا رہے ہیں. مطلب ہمارے پاس میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں. کیا؟ میں سیدھا سادہ غریب پاکستانی ہوں, ٹھیک ہے. وائٹامن ڈی کا ٹیسٹ کروانے جائیں گے تو ہوگا 7-8 ہزار روپے کا. جو وائلز اس کی آتی ہیں وہ آ جائیں گی 1000 روپے سے کم میں. تو وہ کیوں نہ پی لے, خود ہی ڈیفیشنسی دور ہو جائے گی. کیا ضرورت ہے؟ لیکن کیا وہ بندے وہ پیتے مجھے بتائیں, وہ بھی کر رہے ہیں نہیں کر رہے نا. مطلب چلے ٹھیک ہے, خوراک کی ذرا اچھی کر لے. بات تو ویسے ستی صاحب یا دھوپ لگا لیں. لیکن ستی صاحب اگر آپ اگرچہ کہ محلے والے اعتراض نہ کریں اس پہ, سرکار آپ کے دھوپ لگانے کے طریقے پہ بات سنیں تو آپ بھی جو ہے ذرا, کیا میں سچی بولوں, عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. خیر جی, بات یہ ہے کہ آپ سرکاری اسپتالوں کا رخ کر لیں, سرکاری اسپتالوں کا رخ کر لیں, وہاں سے اپنے ٹیسٹ کروا لیں. لیکن پلیز کروائیں ضرور, اور چلیں نہیں کروا سکتے تو اپنی خوراک میں ایسی چیزیں شامل کریں جو سرکاری اسپتالوں میں وہ وائٹامن ڈی کے ٹیسٹ کرنے بیٹھے ہوئے ہیں. بلڈ ٹیسٹ کر لیں تو بڑی بات ہے. اچھا ستی, لیکن دوسری بات یہ بھی ہے, مطلب ہماری باڈی میں بتانا شروع کر دیتی ہے کہ ہمیں وائٹامن ڈی کی کمی ہے. تو یہ ایسی کون سی چیزیں ہوتی ہیں, علامات ہوتی ہیں جو آپ کو بتا رہی ہوتی ہے کہ بھائی صاحب بہن جی میں وائٹامن ڈی, ہاں میری کمی ہوگی, میں نکلنے والی ہوں آپ کی باڈی سے, رخصت ہو چلی ہوں, میرا کچھ کرو. اس حوالے سے بات کریں گے اور کیسے بڑھا سکتے ہیں اس کو. ڈاکٹر عریش ہارون, معروف نیوٹریشنسٹ, اس وقت ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. ہم شکر کر رہے تھے اور ابھی سب نے یہ کہا کیونکہ آپ تشریف لاتی ہیں تو ساتھ ہی ساتھ پریس کانفرنسز بھی آ جاتی ہیں, تو رونق لگا کے صحیح بات. تو بھائی یہ بتائیں کہ ہماری باڈی کیسے بتاتی ہے کہ ہمارے اندر وائٹامن ڈی کی کمی ہے. وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی نا, میرے پاس جتنے پیشنٹس آتے ہیں نا 70 to 80% فیمیلز میں ہوتی ہے اور میل پیشنٹس میں بھی ہوتی ہے. ڈیفیشنسی ہے تو ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, ٹھیک ہے. آپ کو جب ڈیفیشنسی کے سمپٹمز صبح اٹھیں گے آپ فٹیگڈ فیل کریں گے, پوری نیند ہوئی ہوئی ہے لیکن آپ آفس آنے سے پہلے بہت فٹیگڈ فیل کریں گے, باڈی ایکس ہوں گے. اچھا یہ جو ہوتی ہے ہیل ہوتی ہے ہماری, اس میں پین سٹارٹ ہو جاتی ہے. اچھا جوائنٹس میں پین سٹارٹ ہو جاتی ہے, مسلز میں پین کرامپس ہوتے ہیں. اچھا پھر آپ کی امیونٹی بھی کم ہو جاتی ہے. اچھا فیمیلز کے ساتھ اگر بچیاں ہیں جیسے ینگ جو فرٹائل ایج کی بچیاں ہوتی ہیں 14 ایئرس کی, ان کو پالیسسٹک کے سنڈرومز بھی آتے ہیں بیکاز اٹ از اے رسک فیکٹر فار انفرٹیلٹی, پالیسسٹک ڈیزیز. اور اگر شادی ہو جائے تو اس کے بعد کے بھی بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں. یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے یہ جو PCOS کا ایشو ہوتا ہے, PCOS جس کو بھی ہم بولتے ہیں, کیونکہ بچیوں کو وہ ایشو بھی ہو جاتا ہے. دیکھو ڈیفیشنسی تو انفلیمیشن کر رہی ہے باڈی میں. جب انفلیمیشن ہے, دوسرا جتنے بھی وٹامنز ہیں دیر آر وہ کہتے ہیں رول پلے کرتے ہیں جو ہمارے نیچرل پاتھ ویز ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے. پروٹین بن رہی ہے, جو ہارمونز بن رہے ہیں ان کے پاتھ ویز میں یہ یوٹیلائز ہوتے ہیں. تو جب ہے ہی نہیں تو وہ پاتھ وے کیسے کمپلیٹ ہوگا, تو آپ کی ڈیفیشنسی اس کے ساتھ کس طریقے سے اس میں اپنا کردار ادا کرتی ہے. دھوپ تو اتنا اچھا ہے نا, میں کہتی ہوں فری, بالکل فری. آپ نے صبح 10 سے لے کر دوپہر کو 2-3 بجے تک کی دھوپ لینی ہے, لیکن ڈائریکٹ سن لائٹ ہونی چاہیے. کپڑے سن اسکرین وغیرہ کچھ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ الٹرا وائلٹ ریز آپ کی ابزارب وہ جب میں محلے والوں سے متعلق بات کر رہا تھا نا, اس کی اور ریزن اگر آپ کی باڈی اس طرح ایکسپوز ہے, جیسے آپ کی آرمز ایکسپوز ہیں, آپ کی بلو دا نی جو ہے وہ لیگ ایکسپوز ہے, فیس اور نیک ایکسپوز ہے, تو 10 منٹ میں اراؤنڈ 100 آپ کے انٹرنیشنل یونٹس بس یہی 1000 انٹرنیشنل یونٹ, 1000 انٹرنیشنل یونٹ کا مطلب ہے کہ آپ کی ڈیلی ریکوائرمنٹ سے زیادہ, ڈیلی 400 to 600 انٹرنیشنل یونٹس. اچھا ارے جو بھی آپ نے بتائی یہ آپ نے, ورنہ آپ کو محلے والے ایکسپوز کر دیں گے. یہ جو بھی آپ نے باتیں بتائیں پھر آپ کی ویڈیوز وائرل ہو جائیں گی, پھر آپ کو پریشانی سے میرا کچھ وائرل نہیں ہو رہا. ایکسپوز کرنا تو ٹائم زیادہ کرنا ہے نا. لیکن مجھے کچھ ٹائم کتنا, دیکھیں 10 منٹس میں 1000 بتا رہی ہوں میں آپ کو. 10 منٹ میں 1000. اچھا اگر کسی جیسے وہ خواتین جو کورڈ رہتی ہیں وہ نہیں کر سکتی, تھوڑا سا جیسے ایلبو سے بس یہ آرمز کر لیے, فیس کر لیے, تو ٹائم ڈیوریشن بڑھاتے ہیں. اور یہ ویک میں 3 دفعہ کرنا ہے. تو اگر آپ ڈیلی کر رہے ہیں تو پھر آپ 10 منٹ کے لیے بھی ڈیلی کر سکتے ہیں. اچھا اری جو آپ نے کہا کہ جو فرٹیلٹی کے پروسیس کو متاثر کرتی ہے وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی, از اٹ اونلی فار گرلز یا پھر لڑکوں میں بھی وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ایسے ہی ان کو افیکٹ کرتی ہے؟ بالکل کرتی ہے. دیکھو میں نے کہا نا کہ ہارمونز ہمارے جتنے بھی ہیں ان کے پاتھ ویز ہوتے ہیں, تو جتنے منرلز ہیں, جتنے وٹامنز ہیں, یہ وائٹامن ڈی کا بھی رول ہے. اس کے علاوہ بھی یہ نہیں کہ صرف آپ صرف ڈی کھانا شروع کر دیں باقی چھوڑ دیں. آپ کے ہارمونز نہیں پروڈیوس ہوں گے پراپرلی. تو جب آپ کے ہارمونز نہیں ہوں گے, چاہے وہ میل ہارمونز ہو, ٹیسٹوسٹیرون ہو, یا فیمیل ہارمونز ہو, وہ آپ کے فرٹیلٹی ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ جی وائٹامن ڈی سورج سے ہمیں ملتا ہے.
یہ سورج سے ہمیں ملتا ہے یا سورج کی شعاؤں سے ہماری باڈی میں کچھ ایکٹیویٹ ہوتا ہے؟ دیکھو ہماری اسکن کی جو لیئر ہوتی ہے اس میں ایپیڈرمس میں اس کا انیکٹیو فارم ہوتا ہے. جب ہم ڈائریکٹ سن لائٹ لیتے ہیں اس میں الٹرا وائلٹ ریز ویسے وہ ہارمفل ہوتی ہے, اس لیے بہت زیادہ ایکسپوجر نہیں کرنا ہوتا, تو آپ کو وہ ایکٹیو کراتی ہے اس کو. وائٹامن ڈی کو ایکٹیو فارم میں D3 فارم میں لاتی ہے جو پھر یوٹیلائز ہوتا ہے پوری باڈی میں. تو ہمیں سن لائٹ دیتا نہیں ہے, سن لائٹ اس کو ایکٹیو کرتا ہے. ان کیس جیسے کچھ کنٹریز میں جہاں پہ سن لائٹ نہیں ہوتی تو وہاں پہ الٹرا وائلٹ لیمپس یوز کیے جاتے ہیں ٹو ایکٹیویٹڈ, تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن بہتر ہے جب ہمارے تو اتنا اچھا سن ایکسپوجر ہو جاتا ہے, ویسی گرمی بھی ہے دھوپ بھی ہے. میں کہیں پڑھی تھی کہ وائٹامن پہ آپ نے فرٹیلٹی کے حوالے سے بات کی تو یہ بھی تھا کہ اگر آپ کو اچھی ایج میں اگر آپ کو وائٹامن ڈی کی کمی ہو تو یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہوتی ہے کہ آپ کنسیپشن کے حوالے سے آپ پرابلم فیس کرتے ہیں. میں نے کہا نا فرٹیلٹی ایشوز آ جائیں گے. جب پولیسسٹک تو ویسی فیمیلز میں تو بہت ہی زیادہ ہے, میل میں بھی تو ہر بچی میں ہم اسپیسیفکلی آج کل دیکھ رہے ہیں کوئی پرابلم ہے. یہ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی بہت ہے, زنک کی بہت ہے. ساری کی ساری سورج کی شعاؤں سے حل ہو سکتی ہے یا پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے جب آپ کو وہ وائلز پینی پڑتی ہیں؟ دیکھو اگر ڈیفیشنسی ہے نا, ڈیلی ریکوائرمنٹ مینٹیننس کے لیے 400 to 600 انٹرنیشنل یونٹس ہے. جب کسی میں ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو ہم اپ ٹو 2000 یا 4000 ڈیلی بھی دیتے ہیں فار اے فیو ویکس, لائک 4 ویکس کے لیے دے دیا, 6 ویکس کے لیے دے دیا. اب آپ نے سن لائٹ سے تو پورا نہیں لینا, ہمارے یہاں ویسی سن لائٹ سے بالکل بھی نہیں لیتے لوگ, تو سپلیمنٹس ہم دیتے ہیں. سپلیمنٹس ایڈ آن کریں گے آپ, اور پھر وہ اس کو آپ مانیٹر کریں گے آفٹر 4 ویکس کہ اگر آپ نے ڈیلی کے لیے ہوئے تو آپ کے 4 ویکس کے بعد کہاں رینج آ رہی ہے, بیکاز اٹ از اے فیٹ سولبل وائٹامن, تو ٹاکسیسٹی ہو جاتی ہے اس کی اگر زیادہ ہو جائے باڈی میں. تو ہم نے وہ بھی نہیں کرنا, ہم نے کم بھی نہیں کرنا, تو ہم نے اس کو ایک آپٹیمم لیول پہ رکھنا ہے. اچھا, آسٹیوپروسس بھی وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے زیادہ آگے ایج میں بڑھ جاتا ہے؟ آسٹیوپروسس اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری کیلشیم کی ابزارپشن خراب ہو جاتی ہے ود ایج, اسپیشلی ان فیمیلز. ایسٹروجن جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے تو بون سے کیلشیم نکلنا شروع ہو جاتی ہے. اب بون کے اندر کیلشیم نہیں ہوگی, بونز ویک ہو جائیں گی, سافٹ ہو جائیں گی, فریجائل ہو جائیں گی. اب آپ نے کیلشیم کی ابزارپشن کس طرح بڑھانی ہے, وٹامن ڈی ہوگی تو کیلشیم, کیونکہ جب ہماری انٹسٹائن میں جہاں کیلشیم ابزارب ہوتی ہے وہاں پہ وٹامن ڈی کے ساتھ مل کے ہوتی ہے, ادروائز نہیں ہوگی ابزارب. اچھا, ایک اور چیز کے لیے بھی وائٹامن ڈی کا کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ڈپریشن کے فیز میں ہو یا بہت زیادہ فرسٹریشن یا چڑچڑے ہو, موڈ سوئنگز ہو, تو تب بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو وائٹامن ڈی کی کمی ہے. کیسے؟ اس لیے کیونکہ وائٹامن ڈی وہی بتایا نا, آپ کے ہارمونز جو ہیں وہ ریگولیٹ کر رہے ہیں, اور کیلشیم ہر چیز جا کے دیکھیں کیلشیم اینڈ وائٹامن ڈی جو ہے وہ دونوں رول پلے کرتی ہے. جب آپ کی وائٹامن ڈی کم ہے آٹومیٹیکلی کیلشیم کم ہوگی تو آپ کے موڈ سوئنگز آئیں گے, آپ کے ہارمونز نہیں بنیں گے صحیح. اچھا, یہ بزرگوں وغیرہ کے حوالے سے ظاہر ہے ان کے لیے بھی بہت ضروری ہوتا ہے, بہت ضروری ہے. میں کہتی ہوں ہر ایج میں ضروری ہے. آپ ہم لوگ تو نیو بورنس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ اس کو ڈراپس دیے جائیں, بیکاز مدرس ڈیفیشینٹ ہوتی ہیں, نیو بورنس ڈیفیشینٹ ہوتے ہیں, اور پھر وہ ریکٹس کی طرف جاتے ہیں. اگر چلو اس وقت کور کر لیا, ملک انٹیک اچھا ہے, سپلیمنٹس دے دیے, ڈراپس دے دیے, تو لیٹر آن ایج میں اتنے اسٹور نہیں ہوتے. اور یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک دفعہ اسٹور ہو گئی تو ختم نہیں ہوگی, یہ نکلتی رہے گی نا باڈی میں سے. جب ٹاکسیسٹی بھی ہوتی ہے تو واش آؤٹ ہو جاتی ہے آفٹر سرٹن ٹائم, تو آپ نے اس کو کنٹینیولی آپ نے رکھنا ہے کہ وہ ایک اسٹیبل لیول پہ رہے. اور فیمیلز کے لیے تو بہت امپورٹنٹ یہ کہ جب اسپیشلی جو فرٹیلٹی کی آپ بات کر رہے تھے, جو ایج وہ جب مدرز ہوتی ہیں, جو پریگننٹ فیمیلز ہوتی ہیں, ان کا وائٹامن ڈی لیول رکھنا بہت ضروری ہے, امپورٹنٹ, کیونکہ اٹ کین کاز پری ٹرم یعنی کہ ارلی برتھ کر سکتا ہے, ڈیورنگ پریگنینسی گیسٹیشنل ڈائبٹیز کا رسک بڑھا دیتا ہے, پری ایکلیمزیا کا رسک بڑھا دیتا ہے. پری ایکلیمزیا کہ بلڈ پریشر پریگنینسی میں زیادہ ہوگا, لیور کے انزائمز خراب ہو جائیں گے, پروٹین آنا شروع ہو جائیں گے, یورین آپ کا بہت خراب ہو جائے گا, اینڈ ڈیورنگ ڈیلیوری اٹ کین کاز سیزرز ان فیمیل. اوکے, تو یہ جو خواتین اسپیشلی جو کہ اس وقت یا تو کنسیو کرنا چاہ رہی ہیں یا کہ آلریڈی پریگننٹ ہیں, پلیز اپنے وائٹامن ڈی کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اچھا, سٹرس فوڈ سے ہم کیسے اس کمی کو پوری کر سکتے ہیں؟ دیکھو فروٹس میں نہیں, اس کی سورسز بہت کم ہے ڈائٹ میں, یہ بہت سوچنے کی بات ہے, اسی وجہ سے کبھی ہو جاتی ہے. بیف کے لیور میں ہوتا ہے, مشرومز میں ہوتا ہے, سی فوڈ از اے ویری گڈ سورس, انڈے کی زردی بہت اچھی ہے. باقی جتنے ملک میں بہت کم کوانٹٹی ہوتی ہے, اس لیے ایڈ آن کی جاتی ہے, جو پروسیس فوڈز آتے ہیں ان میں ایڈ آن کی جاتی ہے کہ وائٹامن ڈی ایڈڈ ہے, تو آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں اپنے میں. سی فوڈ اپنا ہفتے میں 10 دن میں ایک دفعہ سی فوڈ ضرور کھائیں, مچھلی ضرور کھائیں, فیٹی فش جتنی بھی ہیں ان کی وہ بہت اچھی سورس ہیں, تو آپ وہ ضرور کھائیں. کیشیو نٹس میں ہوتی ہیں, گھی میں ہوتی ہے وائٹامن ڈی, تھوڑی تھوڑی کوانٹٹی میں ہوتی ہے. لیکن اگر آپ سی فوڈ لے لیتے ہیں اتنا پیس ہفتے میں ایک دفعہ, آپ ایگ یوگ لے لیتے ہیں, آپ بیف کا لیور کھا لیتے ہیں, تو آپ کا کور ہو جائے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, زبردست. تھینک یو جی, بہت شکریہ. ڈاکٹر علی ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑے مختصر وقت میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھئی کیا کچھ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی آپ کی باڈی کے ساتھ کر سکتی ہے. خیال رکھیں اپنا. ہاں.